بخاری مسلم کا آپ نے ذکر کیا، ان میں جو روایتیں ہیں اس میں مہدی کا لفظ نہیں ہے، امیرہم کا لفظ ہے۔ بخاری کی جتنی شروحات دیکھیں، بخاری پر کام کرنے والے جتنے لوگوں کو دیکھیں، سب یہ فرماتے ہیں کہ امیرہم سے مراد امام مہدی ہیں۔ آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، عقائد کی کتابیں اٹھائیں، باقی ان کے نظریات کو دیکھیں، تمام علماء 1400 سال سے متفق علیہ اجماعی روایت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور مہدی ہوگا، مسیح علیہ السلام موجود ہوں گے، انہی کی حکمرانی ہوگی، انہی کی امامت میں نماز پڑھی جائے گی، یہی ہیں جو نجات دلائیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ روایتیں جو آپ نے پچھلے 2-3 قسطوں میں پڑھ کے سنائیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، سب کچھ جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، نہیں محدثین کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے میرے نزدیک بھی یہ قابل قبول ہو سکتی ہیں، یعنی ان میں ہو سکتا ہے کہ اب سوال نہیں جو رہا۔ تصور آپ بیان کر رہے ہیں، جو تصور ان روایتوں سے آپ نے اخذ کیا، وہ میں کہتا ہوں کہ مکمل طور پہ عملی طور پہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ تو پھر یہ بتائیں، اس سوال کا مجھے آپ جواب دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے علماء اکرام کی، اربوں کی تعداد میں آج مسلمان ہیں، کسی سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ جی مہدی علیہ السلام نے تو آنا ہے۔ ہمارے ایک پوری روایت ہے اہل تشیعوں کی، ان کے تو یہ عقائد کے اندر شامل ہے، یہ آئیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ خود اہل سنت کے علماء، رشید احمد گنگوہی کو پڑھیں، انور شاہ کاشمیری کو پڑھیں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو پھر یہ تصور پھر کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے خود پیشکش کی ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی مزید وضاحت کر دوں۔ یہ عقائد کی کون سی کتابیں ہیں جن میں ان کا ذکر ہے؟ یعنی ہمارے ہاں عقائد نصفی ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، ذرا نکال کے دکھائیے مجھے کہاں ذکر ہے۔ یعنی اہل سنت کی عقائد میں یہ شامل نہیں ہے؟ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل سنت کے عقائد کی ہیں یا کسی اور کے عقائد کی؟ نزول مسیح کا ذکر ہے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ سب سے پہلی جو جامع ترین کتاب ہے وہ تو عقیدہ طحاویہ ہی ہے نا، دیکھ لیں اس میں مجھے کہیں دکھا دیں۔ تو اس لیے یہ باتیں ایسے علی الاطلاق نہیں ہیں جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعد میں بعض عقائد کی کتابوں میں ضرور ذکر آ گیا ہے، لیکن ان دونوں بڑی کتابوں میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے نزدیک معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کیا ذکر ہوگا؟ یہی ذکر ہوگا کہ ایک حکمران آئے گا، اس کا نام مہدی۔ اس سے زائد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پورا کہہ دیجئے ایک حکمران ہوگا، عرب میں ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کو لوگ مہدی کہیں گے، ہدایت یافتہ کہیں گے، اسی طرح کہیں گے جس طرح خلفائے راشدین کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کہیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس پوری بات کو ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کا جی چاہے مان لے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس تصور پر بحث ہے، گفتگو ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کا مبعوث آئے گا، خدا کا مامور آئے گا، اس پوری دنیا کو، روئے ارض کو، یعنی اب ذرا دیکھیے نا، یہ پوری کی پوری دنیا اس کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ تو وہاں سے بھی سلجھن کو سلجھائیے کہ یہ کیسے پھر آ گئی بات ہمارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر کوئی اور سوالات ہیں یا ان روایتوں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یا ان پر جو تبصرہ کیا ہے، اگر کوئی لوگ نقد کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اعتراضات ہی پیش کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ اس پر بات کر کے پھر میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بنیادی طور پہ یہی تھا، ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یعنی عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو روایات ہوتی ہیں ان سے متعلق آپ کی اپروچز کیا ہوں گی، یعنی آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے ان میں جانے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ محدثانہ تنقید، یہ سب چیزیں ان کو آپ بھول جائیے اور یہ دیکھیے کہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بار بار دہراتا ہوں، قرآن دیا، صحابہ کی پوری جماعت کو دیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، وہ نسلاً بعد نسلاً اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو منتقل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ اس طرح کی سب چیزیں، یہ سنت تمام صحابہ میں جاری کی گئی، دین کی حیثیت سے جاری کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دینی کی حیثیت سے اس کو آگے منتقل کیا، تمام ہمارے علم نے اس کو اسی حیثیت سے قبول کیا، نسلاً بعد نسلاً آج بھی اسی حیثیت سے ہم تک پہنچ گئی۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے کہ یہ روایات کیا ہیں۔ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ آپ سے ملے، ہوتے ہوئے بھی ملے، اور جو ہوتے ہوئے ملے وہ آپ کے بعد بھی موجود تھے، وہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے تھے، پھر عرض کر رہا ہوں، وہ باتیں بیان کرتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑی فطری چیز تھی، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے لیے کسی کو مامور نہیں کیا تھا، کبھی پابند نہیں کیا تھا، بلکہ بعض موقعوں پر روکا ہی تھا۔
صحابہ کرام بھی اس میں سختی برتتے رہے. جلیل القدر صحابہ نے بھی بعض اوقات پسند نہیں کیا، لیکن لوگ محبت سے بیان کرتے تھے. اچھا، خود بیان کرتے تھے، سننے والے تقاضا کرتے تھے تب بھی بیان کرتے تھے. اب یہ روایتیں بیان ہونا شروع ہوئیں. جب یہ بیان ہونا شروع ہوئیں تو صحابہ کرام میں سے کسی سے آپ نے سنی، آپ سے کسی اور نے سنی. 1 صدی کا کم و بیش عرصہ ہے، پہلی صدی، جس میں یہ شائع و ضائع ہو گئیں، پھیل گئیں. جنہوں نے اس میں اضافے کرنے تھے انہوں نے بھی کر لیے. جن لپاٹیا قسم کے لوگوں نے، جن جھوٹے لوگوں نے، متہم بالکذب لوگوں نے باتوں کو کچھ سے بنانا تھا، کچھ سے کچھ بنانا تھا، انہوں نے بھی بنا لیا. اب یہ سب پھیل گئیں. یہ جو ائمہ رجال جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو محدثین اٹھے، کیوں اٹھے؟ یعنی اگر یہ سب باتیں جو بیان کی جا رہی تھیں ایک مسلمان بیان کر رہا ہے اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بیان کرے گا تو ٹھیک ہی بیان کرے گا. نہیں مانا نا مسلمانوں کے علم نے، یعنی پہلی صدی ہی میں اس کو چیلنج کر دیا. کیوں چیلنج کیا؟ اس لیے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، زیب داستان کے لیے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. لوگ باقاعدہ روایتیں گھڑتے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دیتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی آپ کو یہ محدثین، یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے ان بزرگوں کا. پہلی صدی میں یہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ایک پوری چین ہے 2-3 صدیوں تک. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس صورتحال کو محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے باتیں بیان ہوں گی. میں پھر عرض کر دوں، قرآن پہنچ گیا، سنت پہنچ گئی، پورا دین انہی میں ہے. ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی دین میں، یہ نہ کسی عقیدے کا اضافہ کرتی تھی نہ کسی عمل کا، لیکن لوگ بہرحال رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہے تھے. جب بیان کر رہے تھے تو یہ ایک قیمتی دولت بھی تھی. بھئی آپ مل کے آئے ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر مسلمان ہوا، مثلا پہلی صدی میں ہوا، دوسری صدی میں ہوا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ حضور کی باتیں بتائیں. تو حضور کی باتیں، حضور کے افعال، حضور کے اعمال یہ بیان تو ہوں گے اور ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ان کو سنا بھی جائے گا، ان میں بڑا علم بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر حضور نے کسی بات کی وضاحت کی ہے یا قرآن مجید کی کوئی چیز بتائی ہے یا کچھ غوامض کی طرف اشارہ کیا ہے تو بڑی بات ہو سکتی ہے، تو قیمتی دولت بھی ہے. ایک طریقہ یہ تھا نا کہ محدثین نہ اٹھتے اور پوری امت کے علماء یہ فیصلہ کر دیتے کہ جو کوئی بیان کر رہا ہے قبول کر لو. اچھا، ایک دوسرا رد عمل بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی بات کو سنیں گے بھی نہیں. تو جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا تھا؟ اور یہ طریقہ میں نے نہیں اختیار کیا، اس امت کے پہلے دور نے اختیار کیا، قرن اول کے اہل علم نے اختیار کیا، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین نے اختیار کیا. کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہ یہ بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں ہمارے لیے علم و عمل ہے، ان میں حضور کے اسوہ حسنہ کی روایتیں ہیں، ان میں آپ کی سیرت ہے، ان میں آپ کی سوانح ہے. ہم اس ذخیرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن کیا سب کچھ قبول کر لیں؟ ان میں لوگ جھوٹ ملا رہے ہیں، ان میں مبالغے ہو رہے ہیں، ان میں داستان سرائی ہو رہی ہے، ان میں چیزیں گھڑ کر شامل کی جا رہی ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تنقید، یعنی محدثانہ تنقید. اس کے لیے یہ فن وجود میں آیا جس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا وہ قابل قبول ہے. یہ قابل قبول ہونے کا جو عمل محدثین نے کیا، جس میں نے بار بار توجہ دلائی کہ 3 باتیں سند میں دیکھیں گے، علل دیکھیں گے، شذوذ دیکھیں گے، اور پھر انہی علل میں یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے. نہایت اعلیٰ اصول بنائے، یہ میں نے نہیں بنائے، محدثین نے بنائے. انہی کی بنیاد پر چھان پھٹک کا کام شروع ہو گیا. یہ بخاری، یہ مسلم اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. اس پوری امت میں جو سب سے بڑا علمی کام کیا گیا ہے وہ اس ذخیرے کی چھان پھٹک کا کام ہے. یہی ہوا، یہی صحیح رویہ تھا یا اس سے مختلف کوئی رویہ ہو سکتا ہے؟ یہی درست لگتا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ اس میں صحیح اپروچ کیا ہوگا. میں اپنا اپروچ آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے نزدیک اس امت کے جلیل القدر علماء کو یہی اپروچ اختیار کرنا چاہیے. کیا ہے ہمارے ہاں محقق اہل علم نے. وہ کیا اپروچ ہے؟ وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ دین کو جب اخذ کریں گے یا دین سے متعلق کوئی بات بیان کریں گے تو قرآن اور سنت تو ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے. روایتوں سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے تو پہلے چھان پھٹک کے نتیجے میں جو روایتیں قابل قبول ہوں گی صرف انہی کو قابل اعتنا بھی سمجھیں گے. یعنی جو محدثین نے کام کیا ہے، میں یہ عرض کر چکا کہ یہ نیا کام ہم نہیں کر سکتے آج، سارا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے، یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر پہلے رائے قائم کی جائے گی کہ یہ بہت پھیلا ہوا ذخیرہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں 500 کے قریب طریق ہیں.
جو مل گئے ہیں، ان کی چھان پھٹک کا کام جو اس ساری امت میں ہوتا رہا ہے، پہلے اس کو سامنے رکھیں گے، تب تک اس کے بعد اس وقت تک زبان نہیں کھولیں گے، اور سب سے پہلے ان میں سے انتخاب کا عمل کریں گے، یعنی انتخاب کا عمل انہی اصولوں کی بنیاد پر، اور پھر جو روایتیں صحیح کے معیار پر پوری اتریں گی یا زیادہ سے زیادہ حسن کے معیار پر، اس سے نیچے نہیں قبول کریں گے، ان میں دیکھیں گے کیا بات بیان ہوئی ہے، اور پھر اس کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے، پھر سنت کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیں گے، وہ ان معیارات پر پوری اترے گی، پھر اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ ایک اپروچ یہ ہے، میں اسی اپروچ کو صحیح سمجھتا ہوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ان کو یہی اپروچ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ اگر روایات کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے، یعنی نہ انکار کر دینا، یہ ظاہر ہے ایک بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہوگا، اور نہ جو چیز رتب و یابس آپ کو نظر آئے اس کو قبول کر لینا، یہ دین میں معلوم نہیں کیا کیا چیز داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح رویہ وہ ہے جو ہمارے محدثین نے اختیار کیا ہے۔ یہ جلیل القدر محدثین جن کو آپ ائمہ رجال کہتے ہیں، یہ جلیل القدر محدثین جن کے سرخیل امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم ہیں، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ کیا رویہ ہے؟ چھان پھٹک کا رویہ، تحقیق کا رویہ، تنقیح کا رویہ، وہی اختیار کریں گے اور انہی پر اپنے نقطہ نظر کی بنا رکھیں گے اگر رکھیں گے۔ میں نے اس وقت جو کام آپ کو کر کے بتایا وہ یہی کام ہے، یعنی آپ کو بتایا کہ یہ سارا ذخیرہ اتنی بڑی تعداد میں تھا، محدثین نے اس پر تنقیح کا کام کیا، اس کا انتخاب ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیے کہ اس کو کس نے کس طرح سے قبول کیا۔ یہ کل 4 صحابہ کی روایتیں ہیں، ان کی تعداد 7 ہے، ان میں یہ مضمون ہے، یہ سارا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کر دیا۔ اب یہ ایک اپروچ ہے، میرے نزدیک یہی صحیح اپروچ ہے، لیکن ایک دوسرا اپروچ ہے اور وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اسی دور میں چلے جائیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چیزیں پھیل چکی ہیں، ان سے ایک تصویر بن گئی۔ امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، یعنی جس وقت آپ وہ روایتیں جن کو محدثین قبول نہیں کرتے ان کو پڑھیں گے تو وہ ساری تصویر آ جائے گی، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گے، آسمان سے ایک ندا آئے گی، زمین و آسمان عدل سے بھر جائیں گے، اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، پیسہ ہی پیسہ، دولت دولت، لوگوں کے ہاں دولت ہوگی، ایسی فراوانی ہوگی، امت کے اوپر ایک عظمت کا دور آ جائے گا۔ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں کیسے ہوئی ہیں؟ وہی چھوٹی سی بات تھی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک خلیفہ ہوگا، خواہشیں، تصورات، داستان سرائی کا جذبہ، ایسے ہی جو سیاسی حالات بعد میں پیدا ہوئے وہ اب اضافے کرتے جا رہے ہیں، یہ اضافے شائع و شائع ہو گئے، لوگوں کے اندر ان کی بڑی شہرت ہو گئی۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر پہلی صدی میں شہرت آپ کو نظر آئی تو دیکھیے ایک اپروچ یہ ہے کہ اتنی زیادہ شہرت ہوئی ہے، اتنی مشہور بات ہے، یہ ساری مشہور بات جو ہے یہ تنقید ٹھیک ہے، روایتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن روایتوں میں بھی، صحیح روایتوں میں بھی، محدثین کی تنقید میں بھی اتنی بات تو آ گئی ہے نا کہ ایک خلیفہ ہوگا، اتنی بات تو آ گئی ہے نا کہ نزول مسیح کے موقع کے اوپر ان کا مسلمانوں کا ایک امیر ان کے اندر سے ہوگا، اتنی بات آ گئی ہے، تو یہ اصل میں وہی بات ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا کیا آپ نے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے جاتے کہ جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تنقیح کے بعد زبان کھولی جائے گی، آپ نے جو پھیلی ہوئی چیزیں تھیں جن میں اضافے ہو چکے تھے، جن میں تصورات داخل ہو چکے تھے، جن میں داستان سرائی آ چکی تھی، جن میں ایسی ایسی تفصیلات تھیں کہ ان کو آپ دیکھیں تو ایک عجیب تصویر بنتی ہے، وہ ساری کی ساری تصویر کو ذہن میں رکھا، ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ جب تنقیح کے عمل سے یہ سب گزری ہیں تو آخر یہ وہی بات ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی چلیے امام بخاری نے اگر اتنی بات لے لی ہے کہ ایک حکمران ہوگا تو یہ باقی جتنی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں ان کو بھی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو دوسرا اپروچ ہے، اس دوسرے اپروچ کے نتیجے میں محدثین کے پورے کام پر پانی پھر جاتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ جو انتخاب ہے، جس طرح سے انہوں نے ان سب چیزوں کی تنقیح کی وہ عملاً ختم ہو گیا، یہی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ذہنی تصور کو، ذہنی تصور کیا تھا؟ وہ انہی ساری کی ساری روایتوں میں پھیلا ہوا تھا جو میں نے عرض کیا کہ 500 کی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہے۔ تو یہ 500 کی تعداد میں روایتیں آج تو وجود میں نہیں آئیں، یہ ظاہر ہے کہ اسی پہلی دوسری صدی میں لوگوں کے سامنے آ گئیں، اسی وقت ان کی اشاعت ہو گئی۔ سیاسی طور پر جیسے ابن خلدون کہتا ہے کئی باعث ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پھیل گئیں۔ تو آپ کے لیے ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ قرآن سنت سے داخل ہوں اور روایتوں کے ذخیرے میں پہلے محدثانہ تنقید کر کے الگ کریں، اور پھر جو روایتیں اس معیار پر پوری اتریں
ان میں جتنی بات بیان ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر کھڑے رہیں. اور دوسرا اپروچ کیا ہے کہ جو تاثر پہلی صدی میں پھیل گیا ہے اس کی شہرت کو سامنے رکھ کر تصور وہاں سے لے لیں, اور پھر یہاں جو چھوٹی موٹی بات بھی آپ کو نظر آئیں, یکون الدین کلہ للہ آ گیا قرآن مجید میں, یہاں ایک امیر کا ذکر آ گیا, ایک خلیفہ کا ذکر آ گیا, اس ساری تصویر میں ان سے رنگ بھر لیں. گویا روایتیں یہ قابل قبول ہیں, رنگ ہم باہر سے بھر لیں گے. تو یہ میرے نزدیک دو اپروچز ہیں, اور لوگوں کو حق حاصل ہے کہ ان میں سے جس اپروچ کو مناسب سمجھے قبول کر لیں. لیکن پورے دین کے معاملے میں میرے نزدیک صحیح اپروچ وہ ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی کمزور بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک. اچھا خان صاحب, جو پہلی اپروچ آپ نے بیان کی, اس اپروچ کے حاملین اور اس نقطہ نظر کے قائلین میں آپ نے ذکر کیا کہ محدثین نے ایک تنقید کا کام کیا ہے. ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھے گا کہ وہی محدثین, مثلا سیوطی کو لیں, مثلا آپ باقی محدثین کا ذکر کریں جن لوگوں نے حدیث پہ کام کیا, ابن حجر ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں, تو وہ اگرچہ یہی کام کر رہے ہیں تنقید کا, لیکن وہ جو تصور ظہور مہدی کا سوسائٹی میں موجود ہے وہ تو وہاں پر اس کو بھی تصویب کر رہے ہیں, ظہور مہدی متواتر ہے. میں نے عرض کر دیا کہ یہ دونوں رویے ہوں گے. یہی دوسرا رویہ غلبہ پا گیا اور لوگ اس کی عام طور پر تحسین کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ امام بخاری نے صرف ایک حکمرانی کا ذکر کیا ہے, امام مسلم نے اتنی بات کہی ہے, یا حاکم کے ہاں بس زیادہ سے زیادہ ایک لفظ آ گیا ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن آ گیا ہے نا, جب یہ آ گیا ہے تو پھر جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے جو تصویر بنتی ہے اس کو مان لینے میں معنی کیا ہے؟ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ مان لینے میں اگر کوئی معنی نہیں تھا تو محدثین کو اس تکلیف کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ ٹھیک تنقید کا کام کرنے کی کیوں ضرورت پہلے مان لیتے. یہ تو پھر پہلے مرحلے میں نے آپ سے عرض کیا دو رویے تھے. یعنی ایک رویہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں بھی لوگ بیان کر رہے ہیں صحابہ کی نسبت سے, یہ ہمارے لیے قابل التفات ہی نہیں ہے, پوری امت یہ فیصلہ کر لیتی. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو بیان کیا جائے قبول کر لیا جائے. ہم نے تیسرا طریقہ اختیار کیا. ہم نے سے مراد یعنی اس امت کے جلیل القدر اہل علم نے, محققین نے, وہ طریقہ کیا نہیں, ہم چھان پھٹک کریں گے, ہم تنقید کریں گے, ہم ان اصولوں پر دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر کسی بات کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوگی تو بس اتنی ہوگی جتنی اس معیار پر پوری اترے گی, اس سے آگے کی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے. یہ میرے نزدیک دو اپروچز ہیں. اور ہمارے ہاں جو رائج اپروچ ہے, جو عام طور پر علماء اختیار کرتے ہیں, وہ دوسری اپروچ ہے. یعنی اس میں جو کچھ پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کا اثر قبول کر لیا جاتا ہے, اس کو اصلاً قبول کر لیا جاتا ہے, اصلاً مان لیا جاتا ہے. یہاں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی چیزیں کمزور بھی ہیں تو یہ کہہ کے کہ آخر کچھ ذکر تو آ گیا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو مان لیا گیا ہے نا, ایک امیر کی بات تو ہو گئی ہے نا, ایک خلیفہ کا ذکر تو ہو گیا ہے نا. تو ان چیزوں کو جب ان کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک پورا کا پورا عقیدہ دین میں داخل ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جذباتی تعلق وابستہ ہوتا ہے. پھر مہدی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے, پھر دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں. اور میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ بعض علماء تھے کہ وہ روز تقریر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بس پیدا ہونے والے ہیں, بلکہ بعض کہتے تھے کہ پیدا ہو چکے ہیں. اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بہت سے لوگ وہی قصے, وہی روایتیں سناتے ہیں, اور سناتے وقت ظاہر بات ہے یہ پوری تنقید لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے. تو میرے نزدیک صحیح رویہ دین کے معاملے میں یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اپروچ جو میں سمجھتا ہوں اور جو محققین کا اپروچ ہے یہی صحیح اپروچ ہے. تو یہ جب اس ذہن کے سامنے آئے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ قابل اعتراض بات ہے, یہ قابل اعتراض بات ہے, ساری دنیا مانتی ہے, سب لوگ ایک بات کو کہتے ہیں, مسلمانوں کا اجماع ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ہستی آسمان سے آئے گی, معمور ہوں گے, مبعوث ہوں گے. اگر آپ نے اجماع کی بات بھی کرنی ہے تو وہ یہ ہے, یہ نہ کہیے کہ اجماع, یہ کہ یہ شہرت ان باتوں کی, وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہوگا, پہلی دوسری صدی میں مجلسوں میں بیان ہوئی, تو لوگوں نے کتنے شوق سے سنا ہوگا. داستان سرائی ہوگی تو لوگ کیسے متاثر ہوئے ہوں گے. یہ محدثین جن کا کام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ ان پر بھی تم تنقید کر دیتے ہو, ان پر بھی تنقید کا کام یہ محدثین خود بھی کرتے رہے ہیں. اچھا, خود ہی سکھایا انہوں نے کیمپس, انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ ایک محقق تنقید کرے گا, دوسرا محقق اس پر تنقید کرے گا, تیسرا اس پر تنقید کرے گا. چنانچہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ خود بخاری کے کام کے اوپر کتنی تنقیدات ہوئی ہیں. تو یہ سارا ذخیرہ جو ہے یہ اصل میں تنقید کے بغیر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. تنقید ہی اس کا حسن ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا علم وجود میں آیا ہے وہ تنقید تاریخ کا علم ہے, اور یہ محدثین وجود پذیر کر چکے ہیں, اور بڑا اعلیٰ علم ہے. بہت کیٹیگرائز کیا انہوں نے چیزوں کو, یعنی مشہور باتوں کی کیا حیثیت ہوگی, مستفیض باتوں کی کیا حیثیت ہوگی,
اس میں اگر تواتر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اور روایتوں کو چھان پھٹک کے لیے کیا معیارات ہوں گے، ان کی بنیاد پر ہم کام کرتے رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ پوری امت کے جلیل القدر محققین کا زاویہ نظر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں عام روایت علماء کی یہ ہے کہ جب ایک بات اتنے بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کے ہاں شائع و ضائع ہو چکی ہے تو اس کے کچھ آثار مل گئے نا، کہیں کوئی بات قرآن میں مل گئی اس طرح کی یکون دین کلہ للہ، یہاں کوئی اس طرح کی روایت مل گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک حکمران ہوگا، تو چلیے سب کو ملا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ میرے نزدیک یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور میں برملا کہتا ہوں کہ اس طریقے کے نتیجے میں آپ دین کو روایتوں کے، کہانیوں کے، داستانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس میں صحیح اصول وہی ہے کہ قرآن سنت کی محکم بنیاد پر دین کھڑا ہے، اور یہ سارا تاریخی ذخیرہ ہے، ہم اس کی چھان پھٹک کریں گے اور اس میں انہی اصولوں پر قائم رہیں گے جو پہلی صدی سے محدثین نے قائم کر دیے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان اصولوں میں نہ کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، نہایت شاندار اصول ہیں۔ اس وقت میں نے انہی کی روشنی میں ساری بات کی۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا اور اس ظہور مہدی کے موضوع پہ، ایک عام آدمی کا میں چاہوں گا کہ وہ جو ذہن ہے اس پوری کیس اسٹڈی سے جو آپ نے 2 اپروچز بتائیں اور پھر ایک ایک چیز کی تنقیح کر کے وہ میتھڈالوجی واضح کی کہ اصل روایتیں کیا تھیں، کن صحابہ سے تھیں، بات کیا تھی، اس کو ایک ترتیب سے رکھا، مجھے یہ بتائیے گا یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی میں بالخصوص آپ کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہوں اور اس ضمن میں پوچھ رہا ہوں، عام طور پہ یہی چیزیں بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ ظہور مہدی کے عقیدے کا انکار کر دیا ہے غامدی صاحب نے، تو غامدی صاحب تو دین میں نئی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اپروچ بیان کی ہے یہ اصل میں نئی بات اس پہلو سے تو ہے کہ جو قائم شدہ بات ہے اس کو آپ نہیں مان رہے، لیکن یہ آپ کی اپروچ تو اصل میں پرانی بات کی تحقیق کی طرف نہیں جاتی، اس کی طرف وضاحت کیجیے۔ میں نے پوری بات آپ سامنے بیان کر دی ہے، اسی اصول پر روایت کو قبول کرتا ہوں میں، یعنی اور یہ میں قبول کرتا ہوں، یہ تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، سب محدثین سب محققین یہی اصول اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اطلاق میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان تمام روایتوں کی تنقیح کر کے جو روایتیں عبداللہ اعظمی صاحب نے منتخب کی ہیں الجامع الکامل میں، وہ کوئی 14 کے قریب بنتی ہیں، وہ 6 صحابہ سے ہیں، مضامین یہی ہیں۔ ہم نے مزید تنقیح کی ہے تو روایتیں 7 اور صحابہ 4، مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی مضامین ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سند کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ایک راوی کو ایک شخص مجروح کہتا ہے، دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے، یا کسی جرح کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا۔ یہ تاریخی تنقید کا علم ہے، عام لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخی تنقید کو علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اس سے نہ عقیدے بنتے ہیں، نہ اس کو عقیدہ بنانا چاہیے، نہ اس سے دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ دین میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ ہمارا دین قرآن و سنت میں پورا کا پورا موجود ہے، اور ہماری تاریخ، یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے، یہ تنقیح کے عظیم عمل سے گزر گئی ہے، گزر رہی ہے، یہ گزرتی رہے گی۔ اس معاملے میں ہم کوئی کمزوری نہیں دکھا سکتے۔ یہ تنقیح کا عمل ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ غوغائے عام سے متاثر ہو جائیں، شہرت سے متاثر ہو جائیں۔ ایک بات کو داستان کے طور پر پھیلا دیا گیا ہے، پھیلا دینے کے لیے تو آپ کوئی داستان سنا دیجئے، اس کے بعد ہر شخص کی زبان پر ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے، ہمارے محققین نے، ہمارے محدثین نے یہ روایت ڈالی کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر پھیلی ہوئی اور اس طرح کی شہرت یافتہ چیزوں کو ایسے نہیں قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ کی نسبت سے بات بیان کی جائے گی تو اس تنقیح کے عمل سے گزرے گی، اور یہ انہوں نے گزارا ہے یہ سب کچھ، اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی بڑا اصرار سے اور بار بار فرمائی تھی، ابھی بھی آپ نے فرمائی کہ موطا، بخاری اور مسلم جو ہیں وہ اس طرح کی صراحت کیوں نہیں کر رہے اور اس طرح کی تفصیلات کیوں نہیں بتا رہے۔ تو میں 2 پہلو سے چاہوں گا آپ کے سامنے وہ سوال، وہ اعتراض رکھوں جو لوگ بالعموم پوچھتے ہیں، اور یہ بات آپ اکثر اور معاملات میں بھی فرماتے ہیں، بعض قرات کی روایتوں میں، بعض رجم کی آیات کے بارے میں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیسے کتابوں میں آ گئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم امام بخاری کی بخاری کھولتے ہیں، وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح روایات ذکر کی ہیں اور بہت سی صحیح روایات ہیں جن کو طوالت کے خوف سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کا مجھے آپ یہ جواب دیں کہ کیا آپ اس امکان کو مانتے ہیں کہ ایک روایت صحیح ہو لیکن بخاری میں نہ ہو تو ہم اس کو بطور روایت مان لیں گے؟ جی، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باقی کتابوں کی روایتیں رکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ محدثانہ تنقید پر پوری اترتی ہیں، ان کو قبول کیا جا سکتا ہے، یہ سب بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں تو نہیں ہے۔ اگر میں اس کو نہ مانتا ہوتا تو آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن یہ سوال اس کے باوجود ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ جب یہ فن اور اس فن کے ماہرین
تنقید کا کام کر رہے ہیں، تنقید کا کام کر رہے ہیں، اور تنقید کا کام کر کے، تنقید کا کام کر کے، راویوں کی چھان پھٹک کر کے اپنے مجموعے مرتب کر رہے ہیں، ان میں امام مالک کا کوئی معمولی مقام ہے؟ یعنی وہ اس فن کے ائمہ میں سے ہیں، ان کی کتاب اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور بھی مجموعے ہیں لیکن ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت اسی کو حاصل ہوئی، اور اس کی شہرت ہوئی ہر جگہ، لوگوں نے اس کو حاصل کیا، اس کے لیے سفر کیے۔ ایک زمانے میں حکومت نے چاہا کہ اس کتاب کو مسلمانوں کا دستور العمل بنا کر نافذ کر دیا جائے۔ بخاری و مسلم، آپ ان کو صحیحین کہتے ہیں، ان کی ایک خاص حیثیت ہے، کوئی روایت اگر ان میں آ جاتی ہے تو لوگوں کا بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا ہے کہ یہ کیوں تفصیلات ان میں نہیں ہیں، یعنی وہ تفصیلات بھی نہیں ہیں جو محدثانہ تنقید کے لحاظ سے قابل قبول ہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، 7 روایتیں پیش کی ہیں نا، وہ سب کی سب بخاری و مسلم کی نہیں ہیں، پیش کر دی ہیں، بتا دیا ہے کہ اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو اس سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوال باقی رہتا ہے کہ انہوں نے ان تفصیلات کو کیوں قبول نہیں کیا۔ ہم سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں فکری جن میں بخاری مسلم میں روایت آ گئی، آپ ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں، مثلا شیخ و شیخ والی جو آیت ہے وہ اگرچہ بخاری میں ہے لیکن اس پہ آپ پھر دوسری تنقید کر دیتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی کہے کہ ہر چیز قابل تنقید ہے، کیونکہ میں یہ عرض کر چکا اس سے پہلے، بڑی تفصیل سے گفتگو کر کے میں نے بتایا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان ہو رہی ہیں، ان پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہے گی، یہ سارا فن ہی تنقید کا فن ہے۔ ائمہ رجال پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ وہ یہ تنقید کریں۔ جب ان کے سامنے یہ قصے آئے، روایتیں آئیں، حضور کی نسبت سے کوئی بات بیان کی گئی تو اس تاریخی ریکارڈ کی چھان پھٹک کے اصول بنائے گئے، ان کی تنقید کی گئی۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے جب انہیں بتایا جائے یہ حدیث ہے، وہ سمجھتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بات بیان کر رہے ہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، لوگ آپ کی نسبت سے بات بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے مل کے گیا ہے، اس نے جا کے باہر ایک بات بیان کی، اس سے سننے والوں نے آگے بیان کر دی، اس سے سننے والوں نے آگے بیان کر دی، اس کی چھان پھٹک کا کام کیا ہے نا، جلیل القدر محدثین نے کام کیا ہے۔ یہ چھان پھٹک جو کچھ بھی ہوتی ہے اگر سند کے لحاظ سے کرنی ہو تو اس کا مواد موجود ہے، وہ بخاری و مسلم کے بعد بھی لوگ کرتے رہے ہیں، خود بخاری و مسلم پر تنقیدیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے موجودہ زمانے میں، اس زمانے میں شیخ البانی نے یہ کام کیا ہے، تمام سیاہ پر کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کی ضعیف ابی داؤد، صحیح ابی داؤد، ضعیف نسائی، صحیح نسائی، شائع ہوئی بھی موجود ہے۔ یہ موجودہ زمانے کے ایک محدث کا کام ہے۔ شعیب ارناؤت صاحب کا کام دیکھ لیں، مسند احمد بن حنبل پر ہے، کن کن چیزوں پر انہوں نے تنقیدات کی ہیں، یہ جاری رہیں گی، میں بھی کرتا رہوں گا۔ تنقید ہوگی انہی اصولوں پر، یعنی سند پر بات کرنی ہے تو یہ بتایا جائے گا کہ راوی کا کردار کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ سند کا اتصال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یعنی تاریخی تحقیق کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے، یہ سب دیکھا جائے گا۔ تو یہ کام تو کبھی نہیں رکنا ہے۔ اسی طرح سے علل کی بحثیں بھی ہوں گی، یعنی کسی روایت کے اندر کہیں کوئی چھپا ہوا انقطاع ہے، کہیں تدلیس ہو گئی ہے، کہیں ادراج کے الفاظ آ گئے ہیں، ان کو نکالتے ہیں محدثین، یہ دکھاتے ہیں۔ تاریخی تنقید کا عظیم فن ہے جس کو مسلمان وجود پذیر کر چکے ہیں۔ میں بھی اس کا ایک طالب علم ہوں، میں بھی یہ کام کروں گا۔ اسی طرح قرآن کی بنیاد پر بھی تنقید ہوگی، سنت کی بنیاد پر بھی تنقید ہوگی، علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر بھی تنقید ہوگی، وہ کریں گے۔ اس پر الگ سے کسی وقت گفتگو ہوگی کہ حدیث کو کیسے دیکھنے کا کام میں نے کیا ہے اپنے زمانے میں اور اس وقت بھی کر رہا ہوں۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے جو روایتیں منتخب کی ہیں ظہور مہدی کے عنوان سے، وہ روایتیں سب کی سب میں نے مضامین کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی جو انہوں نے منتخب کی ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کیا مضمون ہے۔ اور پھر مزید آگے بڑھ کے یہ عرض کیا ہے کہ محدثین نے منتخب کیا، کیا سب نے کر لی ہیں؟ امام مالک نے کوئی لی نہیں، امام بخاری اور مسلم نے صرف اتنی بات کو قبول کیا ہے کہ ایک خلیفہ یا ایک حکمران ہوگا، عادل بھی ہوگا اور لوگوں میں فیاضی سے مال بھی تقسیم کرے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر باقی جتنی تفصیلات ہیں وہ انہوں نے نہیں لی تو کیوں نہیں لی؟ اچھا، ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ فن حدیث میں کہ جب ایک روایت آ جاتی ہے اس میں جو مرکزی مضمون ہے، اصل مضمون ہے، اگرچہ اس میں ذوف بھی ہو کسی بڑی کتاب میں اور تعدد ترک ہے، باقی کتابوں میں آ رہا ہے، اضافی تفصیلات آ رہی ہیں، مصداقات، پس منظر، کس کانٹیکس میں بات آئی ہے، تو ہمارے ہاں تو حدیث کی جو فن ہے اس میں اس کا ذوف بھی ختم ہو جاتا ہے تعدد ترک سے، اور وہ جو تفصیلات ہیں اگر امام بخاری نے نقل نہیں کی تو باقی کتابوں میں آ جاتی ہیں۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑی عقلی بات ہے، لیکن وہ تفصیلات اگر تو محض تفصیلات ہیں، اگر وہ سارے تصور کو بدل دیں، اگر وہ بنیاد ہی بالکل تبدیل کر دیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے آپ نے ایک لفظ بول دیا تفصیلات۔ تفصیلات یہ ہے کہ یہ بات بخاری میں مثال کے طور پر آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا، ٹھیک، ایک جملہ آ گیا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ یہ حجرہ فلاں جگہ پہ بنوایا،
اس حجرے کے لیے اس طرح سے مواد اکٹھا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو یہ حجرہ دے دیا، یہ تفصیلات ہیں۔ لیکن اگر حجرے ہی کا تصور تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا یہ تفصیلات ہوں گی؟ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اگر اتنی بات کو آپ لے لیں کہ میرے بعد ایک حکمران ہوگا جو فیاض بھی ہوگا اور عادل بھی ہوگا، تو یہ تو کسی لحاظ سے بھی ناقابل قبول نہیں ہو سکتی بات۔ اور میں نے یہ گزارش کر دی ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت اس کے مصداق کے طور پر آ بھی چکی، لیکن اگر آپ باقی چیزوں کو دیکھیں تو پھر اجلا اکنا کو دیکھ لیں، اسی طرح سے میرے نام کے ساتھ اس کا نام ہوگا، میرے والد کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ہوگا، یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں، میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں قبول نہیں کی، اعتراض نہیں کر رہا، میں نے یہ گزارش کی کہ میں تو مان لیتا ہوں، یعنی مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایک ایسا حکمران، عادل حکمران، فیاض حکمران عرب میں آنے والا ہے اور 7-8 سال تک حکومت فرمائے گا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو کیا قابل اعتراض بات ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان موجود ہے اس وقت بھی، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو حکومت حاصل ہو جائے۔ میں پچھلی نشست میں آپ کو بتا چکا کہ یہ سعودی خاندان سے پہلے جو شریف مکہ تھے وہ ہاشمی تھے، اس وقت بھی اردن میں انہی کی نسل حکومت کر رہی ہے، تو کوئی استبعاد نہیں ہے، مان لیجئے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ جو تفصیلات ہیں صحابی وہی ہے، وہی بیان کر رہے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اتنے وسیع الاطلاع محدثین کے سامنے یہ آئی نہ ہو، یعنی امام بخاری کے سامنے، امام مسلم کے سامنے، کیوں قبول نہیں کیا انہوں نے ان کو؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی سبب ہونا چاہیے نا، اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، پوری کی پوری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، یا مہدی ان کا لقب ہوگا، یا ان کو لوگ ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے مہدی کہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کا کوئی حکمران اگر ہمارے ہاں آتا ہے، میرے ملک میں آ جائے، آپ کے ملک میں آ جائے، عرب میں آ جائے، اس کا خیر مطلب کرنا چاہیے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اور یہ بات نہ کوئی عقیدہ بنے گی، نہ کوئی ایمان بنے گی، ایک پیشین گوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایتوں میں آ گئی، لوگوں نے بیان کر دی۔ اگر پیشین گوئی پوری ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہی نے فرمایا تھا، اگر نہ ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے روایت کو آپ کی نسبت دینے میں غلطی کر دی ہے۔ میں جس طرح ان روایات کو دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ عرض کر دیا کہ میرے نزدیک تو یہ پیشین گوئی حرف برف پوری ہو چکی ہے، یعنی جتنی بات بخاری و مسلم میں ہے اس کے مصداق کی حیثیت سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز آ چکے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے حق میں پوری ہو گئی۔ تو یہ چیزوں کو دیکھنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس کو بین ہی جو کچھ بیان کیا ہے، 7 کی 7 روایتیں چاروں صحابہ نے جو بیان کیا ہے بین ہی قبول کر لیجئے، تو ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ یعنی کیا ظہور مہدی کا وہ تصور ثابت ہو گیا جو لوگ بیان کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ روایتیں ان تمام تصورات سے بالکل خالی ہیں۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک روایت میرے سامنے ہے جس میں ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایسے شخص کو مبعوث فرمائیں گے جو امت کے دینی معاملات کو اثر و نو قائم اور مضبوط کرے گا۔ یہ جو تجدید دین اور مجدد کا تصور ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پیشن گوئی الگ سے فرما رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ غیبی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہر وقت دنیا کو اور دین کو اور جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مستقل جاری ہے۔ تو اگر یہ نظام موجود ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توصیف فرما رہے ہیں، تو پھر عقلی طور پہ یہ ماننے میں جو باقی کا قصہ کہانی ہے، چلیں آپ کی ان روایتوں میں وہ ثابت نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ مجدد ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے، تو عقلی طور پہ تو کوئی اس میں استفاد نہیں۔ یہ اس میں باطنی نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ کہاں ہے اس روایت میں؟ یعنی اتنی بات، یہ جو روایت ہے اس پر بھی بہت کچھ تنقیدات ہیں، لیکن چلیے مان لیجئے اس کے مضمون کو، تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ کے دین کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح کے سب علماء جتنے بھی دین کو زندہ کرتے ہیں، صحیح بات آپ کو بتاتے ہیں، تحقیق کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کیا غلطی ہو گئی، سب کے سب اسی کے مصداق ہیں۔ تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس میں کس حکمران کا ذکر ہے؟ اور اس روایت کا اس حکمران سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ہے خلیفہ، حکمران، یملک العرب، یہ کہا گیا ہے۔ وہاں ایک بالکل دوسری بات کہی گئی ہے، اور اس دوسری بات کو تو بالکل عقلی لحاظ سے بھی ماننا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اس پچھلے 1200 سال میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تجدید دین یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح بنی ہے، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے زمانے کے جلیل القدر عالم مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی کتاب کا عنوان ہے تجدید و احیاء دین، یعنی یہ ایک پورا عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت ہے،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن دیا، سنت دی، یہ روایات کا ذخیرہ آپ کی نسبت سے ہمارے سامنے آ گیا، اس کے نتیجے میں دینی تصورات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں میں غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، ان کی تجدید کرنا، اصلاح کرنا، ان کو درست کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور ان میں بعض ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو اس زمانے میں 10 گنوا دیتا ہوں آپ کو، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو اس روایت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک۔ ہم سب کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو تصور میں مطلب اصرار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ جو پورا نظام فکر ہے ظہور مہدی کا، اس کو ٹریس کر کے بتائیں، تو کاؤنٹر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چلیں قرآن مجید میں اس طرح بیان نہیں ہوا، روایتوں میں بھی نہیں ہوا، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ قرآن مجید میں جو اس کے کچھ بلو پرنٹس ملتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، کے دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو وہ تو اب تک ہوا نہیں، تو وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے وہی تو کریں گے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر کون کرے گا؟ میں قرآن مجید کے ان مقامات پر پچھلے 35-40 سال سے دسیوں گفتگویں کر کے بتا چکا ہوں کہ ان آیتوں کا کوئی تعلق ہمارے زمانے سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے، رسالت کے منصب پر فائز تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو وہ اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے، یہ اس عدالت کا بیان ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ لازم ہو گیا تھا کہ سرزمین عرب میں دین کا غلبہ قائم ہو جائے۔ یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ سرزمین عرب ہے، اس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ حرف بحرف پوری ہو گئی، یکون دین کلہ للہ ہو گیا، اس کے بعد اب کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ یعنی دیکھا آپ نے کہ ایک شخصیت نے دعوت پیش کی، یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی حیثیت دنیوی لحاظ سے نہیں تھی، وہ بڑوں میں سے نہیں تھے، خود یہ اعتراض کیا گیا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ طائف کے اور مکے کا کوئی بڑا آدمی کیوں نہیں جس کا انتخاب کیا گیا؟ لیکن اس سب کے باوجود جب یہ کہا گیا کہ یہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں، اس سرزمین پر دین کا غلبہ قائم کر کے جائیں گے، وہ قائم کر دیا، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ایک بڑی نشانی بن گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نکالیے سورہ انفال کو دیکھیے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں مشرکین عرب کے مقابلے میں صحابہ سے کہا گیا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے اٹھو، اور اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس سرزمین میں دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ یہ بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے، اس کا اس زمانے سے کیا تعلق ہے؟ سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ظہور مہدی کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے 3 نشستوں میں آپ کے نقطہ نظر کو جانا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر نزول مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔